نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات اور میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات اور میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد والدین کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں، اور ان حقوق کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے آج ہم اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ سب بولیں اللہ اکبر، مل کے بولیں، پیار سے بولیں، محبت سے بولیں۔ سب سے پہلے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا، بولو سبحان اللہ۔ کہ سب سے پہلے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا، اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو بہت سی دعائیں سکھائی ہیں، اور اس میں سے بہترین جو دعا ہے وہ ہر نماز میں الحمدللہ ہر مسلمان پڑھتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر پڑھیے ربنا اغفر لی اے پروردگار، اے میرے مولا، میری مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے اے اللہ جب سب کا حساب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیوں کر ہوا؟ کہ بہت سارے جو لوگ ہیں جب مریں گے، حدیث کا مفہوم ہے کہ بہت سارے لوگ جب مریں گے تو وہ گناہگار ہوں گے، ان کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی، یا وہ بہت نیک انسان نہیں ہوں گے، مگر جب وہ قبروں سے اٹھیں گے سبحان اللہ تو ان کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہ کیوں کر ہوا، یہ کیسے ہوا؟ فرمایا تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، بولو سبحان اللہ، کہ تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ان کے وصال کے بعد، ان کے دنیا سے جانے کے بعد، جب وہ زندہ ہیں تب بھی ان کو دعا کی ضرورت ہے، ہمیں بھی دعا کی ضرورت ہے، ان کو بھی دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ سب بولے اللہ اکبر، مل کے بولیں، پیار سے بولیں۔ جب وہ زندہ ہیں تو تب بھی ان کے بہت زیادہ حقوق ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے بہت زیادہ حقوق ہیں جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا۔ اور بالخصوص دیکھیں نا کہ سبحان اللہ سب سے بڑی نیکی کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ اور پھر ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان اپنی زندگی میں، جب والدین زندہ تھے اور اولاد جو ہے اس سے کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی، والدین کے اس طرح سے حقوق ادا نہ وہ کر سکا، اس طرح سے والدین کی خدمت نہ کر سکا، اس طرح سے والدین کے ساتھ بھلائی نہ کر سکا، تو سبحان اللہ، اللہ عز و جل نے اس اولاد کو کہا کہ محبوب اس کو کہو کہ یہ اولاد والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو نیک اولاد میں شامل فرما لے گا، کہ جو اولاد زندگی میں والدین کے لیے کچھ نہیں کر سکی تو ان کے مرنے کے بعد اگر اولاد مغفرت کی، بخشش کی دعا مانگے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اولاد کو نیک اولاد میں شامل فرمائے گا۔ سب بولو اللہ اکبر، مل کے بولیں، پیار سے بولیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں بھی برکت ڈالے گا۔ سب بولو اللہ اکبر، مل کے بولو، محبت سے بولو۔ اور جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ایک صدقہ جاریہ، کہ جو کوئی آپ کو اللہ نے کوئی پیسہ دیا، مال دیا، اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، سبحان اللہ۔ اور دوسرا علم، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، سبحان اللہ۔ کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، علم نافع جتنا بھی آپ نے پھیلایا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ تیسرا وہ صالح اولاد، نیک اولاد جو آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، بولو سبحان اللہ۔ یعنی آپ کا پیسہ جو آپ نے اچھی جگہ لگایا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، آپ کا علم جو آپ نے لوگوں کو سکھایا وہ آپ کے لیے بخشش کا وسیلہ بن گیا، اور سبحان اللہ آپ کی
बाप के लिए बख्शिश का ज़रिया बन गई। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये वो तीनों अमल हैं जो मरने के बाद भी ये सिलसिला चलता रहता है, जारी रहता है। सुभान अल्लाह। और मरने वाले को इसका सवाब बराबर मिलता रहता है। बोलो सुभान अल्लाह। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों, हम सबको जो है इसके ऊपर अमल करना है और औरों को भी बताना है कि मरने के बाद सिलसिले मुनक़ता नहीं हो जाते। हम समझते हैं कि मरने के बाद बिल्कुल हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। नेक औलाद जो भी अच्छा अमल करेगी इसका सवाब वालिदैन को पहुँचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन को उसका अजर मिलेगा। और फिर देखें कि औलाद को भी रिटर्न में क्या मिल रहा है। औलाद की भी अल्लाह सुब्हाना ताला उम्र लंबी कर रहा है और औलाद के रिज़्क़ में क्या हो रहा है, बरकत आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। और ये बड़ी ख़ास बात है कि वालिदैन के किए हुए वादे, वालिदैन के किए हुए जो अहदो पैमा हैं या कोई वसीयत है वालिदैन की, तो उस अहदो पैमा या वसीयत को पूरा करना। सुभान अल्लाह। कोई भी वादा वालिदैन ने किया हो, कोई भी अच्छा अमल करने का, कोई अच्छा अमल जो वो कर रहे थे ज़िंदगी में, कोई डोनेशन उन्होंने लगाया, कोई फंड किसी को दे रहे थे, तो औलाद को चाहिए अल्लाह उसको तौफीक दे तो उस फंड को कंटिन्यू रखे। बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों से कुछ वादे किए होंगे, अपने खुदा से कुछ अहद किया होगा, कोई नज़र मानी होगी, किसी को कुछ माल देने का वादा किया होगा, इनके ज़िम्मे किसी का कर्ज भी हो सकता है, वो रह गया होगा तो अदा करने का मौका वो ना पा सके। कोई कर्ज होता है बाज़ दफ़ा नहीं बंदा दे सकता, तो मरते वक्त कुछ वसीयतें भी की होती हैं, मुझे फ़लाँ गुस्ल दे, फ़लाँ जगह मुझे दफन कीजिए, फ़लाँ बिन फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह की बहुत सारी वसीयतें हैं जो इंसान करता है। सब बोले अल्लाहु अकबर। आप अपने अमकान पर, आप अपने अमकान भर इन सारे कामों को पूरा कीजिए। यानी आपने पूरी कोशिश करनी है, हद्दुल मका कोशिश करनी है कि उनके तमाम वादों को पूरा किया जाए। बोलो सुभान अल्लाह। यानी बात समझ में आ रही है कि मरने से पहले कोई वो डोनेशन देते थे या उन्होंने कोई वसीयत की होगी या उनकी ख्वाहिश होगी मेरा बेटा हाफिज बन जाए, उनकी ख्वाहिश होगी मेरा बेटा नमाजी बन जाए, उनकी ख्वाहिश होगी मैं फ़लाँ काम करूँगा, अल्लाह मुझे तौफीक दे। और जब अल्लाह औलाद को वो तौफीक दे दे तो फिर औलाद को चाहिए कि मैं अपने बाप की वो जो ख्वाहिश थी उसको पूरा करूँ। बोलो सुभान अल्लाह। मतलब ये देखें कितनी बड़ी। और फिर वालिदैन के साथ, वालिदैन की जो भी वालिदैन के नेक मामलात थे, नेक वो लोगों के साथ उनका जहाँ जहाँ जिस चीज़ से नेक बर्ताव था उन सब से उसी तरह बर्ताव करना, ये भी औलाद की जिम्मेदारी है। बोलो सुभान अल्लाह। और ये भी वालिदैन के हुकूक में आता है बाद अज़ विसाल में। बोलो सुभान अल्लाह।